بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته تنزه عن مجانسة مخلوقات وجل عن ملائمة الكيفيات وقرب عن خوادر الظنون وبعد عن ملاحظة العيون علما بما كان قبل أن يكون مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على سيدنا أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأبرار ونخبة الأخيار زين الرسالة والنبوة ينبوع الحكمة والفتوى ونبي الأنبياء وصفي الأصفياء الذي بنوره استضاءت الأنوار واستنتارت الشموس والأقمار وبظهوره تجلت الأسرار الذي في السماء اسمه أحمد وفي الأرض بالقاسم محمد وعلى علي بن عمه كاشف غمه سيد الأولياء والأوصياء أسد الله الغالب غالب على كل غالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا بالسبتين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين حجج الله على العباد الداعين إلى الخلق في جميع الآثار والأقطار ذوي المآثر والآثار خير القرون الذين يبين للناس مناهج الحلال والحرام أهل البيت المطهرين من الرجس والآثام ورحمة الله وبركاته أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله لأغلبن أنا ورسله إن الله قوي عزيز صلوات بر محمد سورہ مبارکہ مجادلہ کی آیت 21 کے ذیل میں گفتگو جاری ہے۔ مدینہ فاضلہ کے عنوان سے اور آیہ مجیدہ کا ترجمہ یہی ہے کہ خدا کا حتمی فیصلہ پروردگار کی منشا اور مشیت یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی غالب ہوں گا اور میرے نمائندے بھی غالب ہوں گے، اور خدا بند عالم ہر چیز پر قادر ہے، توانا ہے۔ مدینہ فاضلہ بنیادی طور پر عرض کیا کہ ایک وہ تصور جس کی بنیاد میں بعض چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر ایک تو یہ کہ انسان کی ڈیفینیشن ضروری ہے کہ انسان کیا ہے، کیسی مخلوق ہے، کس غرض اور غایت کے لیے اس کو بنایا گیا ہے، خلق کیا گیا ہے، یہ آنے سے پہلے کہاں پہ تھا، ابھی اس نے یہاں کے رہ کے کیا کرنا ہے، اور مرنے کے بعد اس نے کہاں جانا ہے، یہ ساری چیزیں۔ پس سعادت کا حقیقی معنی کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس سعادت بشر کو حاصل کرنے کا قانون کیا ہے، کہ روش کیا ہے، کہ یہ جو سعادت کی ہم نے تعریف کی کہ انسان جو سعادت مند خلق ہوا ہے، انسان خالی جماداتی وجود نہیں رکھتا، خالی مادی وجود نہیں رکھتا، جمادات اور نباتات سے بالاتر وجود بھی رکھتا ہے، اور وہ وجود اس کا حقیقی اور اصل وجود ہے، اور وہ اس کی روح ہے جس کا تعلق مادہ سے نہیں ہے بلکہ مادہ سے ماورا جو عالم ہے اس کے ساتھ ہے۔ جب یہ ڈیفینیشن ہو گئی تو اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس
دنیا کے اندر انسان رہتا ہے، جہاں پہ رہتا ہے اس کے لیے ایک معاشرہ ہے، ایک ماحول ہے، ایک انوائرمنٹ ہے، ایک سوسائٹی ہے۔ یہاں پہ ایک نقطہ تھوڑا سا، میں زیادہ اس کی گہری بحث تو نہیں عرض کر سکتا آپ کی خدمت میں، ایک فلسفیانہ بحث ہے۔ بحث یہ ہے کہ دو چیزوں میں سے ایک تو ہے انسان انڈیویجول، ایک ہے سوسائٹی۔ اس میں اہم کیا ہے؟ انسان اہم ہے یا سوسائٹی اہم ہے؟ کس کو ترجیح دی جائے؟ آیا انسان کو سوسائٹی پہ قربان کیا جا سکتا ہے، یا سوسائٹی اور معاشرہ اہم ہے؟ معاشرے کی خاطر انسانوں کی آزادیوں کو سلب کیا جا سکتا ہے، ہر طرح کی پابندی انسان پہ لگائی جا سکتی ہے تاکہ سوسائٹی جو ہے وہ پروان چڑھے۔ اس دنیا میں دو ہی بڑے اس وقت اسکول پائے جاتے ہیں اس اعتبار سے، ایک کا تعلق کیپٹلزم سے ہے اور ایک کا تعلق سوشلزم سے ہے۔ ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ کیپٹلسٹ سوسائٹی کا جو تصور ہے اس میں ان کا خیال یہ ہے کہ فرد سب سے اہم ہے، انسان انڈیویجول کے اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے، اور اپنی ذات کو انسان جس طرح چاہتا ہے وہ مینیج کرے، اور اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ انسان کی آزادانہ زندگی کے راستے میں کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، اور حکومت کا بھی بنیادی فرض یہ ہے کہ انسان کی آزادی کی ضمانت فراہم کرے، نتھنگ ایلس۔ اس کے علاوہ اس کی بڑی ذمہ داری نہیں ہے۔ نتیجتاً ایک فرد کی آزادی کو اگر روکنا چاہتے ہیں تو دوسری آزادی ہی آزادی کو روک سکتی ہے، محدود کر سکتی ہے، ورنہ آزادی کو کوئی چیز محدود نہیں کی جا سکتی آزادی کو۔ لہذا انسان اپنی خواہشات کے مطابق اس دنیا میں جیسے جی چاہے اس کا رہنا چاہتا ہے وہ رہے۔ لہذا اصالت الفرد کے قائل ہیں کہ اصل انڈیویجولزم ہے، اصل انسان کی اپنی ذات ہے، انسان اپنی خواہشات کے تابع اپنی دنیا کو جس طرح بنانا چاہتا ہے وہ بنائے۔ صلوات بر محمد علیہ۔ اور یہ کیپٹلسٹ سوسائٹی کا نظریہ یہی ہے کہ جس کے اندر فرد جو ہے وہ جتنا بھی ترقی کرنا چاہے وہ کرتا جائے، اور امیر تر ہوتا جائے، غریب کی مرضی ہے غریب تر ہوتا جائے۔ گویا انسان اپنے بازوؤں سے اپنی سروائیول کے لیے جتنی جدوجہد کر سکتا ہے، اور اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بائی ہک اور کروک جس طرح زندگی گزارنا چاہتا ہے اس کو اجازت ہے۔ یہ ایک تھیوری ہے۔ دوسری تھیوری اس کے مقابلے میں سوشلزم کی ہے۔ سوشلسٹ سوسائٹی کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ فرد اہمیت نہیں رکھتا، اسٹیٹ اہمیت رکھتی ہے، ریاست اہمیت رکھتی ہے، سوسائٹی اہم ہے، معاشرہ بحیثیت مجموع اہم ہے۔ لہذا بنیادی طور پہ فلسفہ یہ ہے کہ سب لوگ کام کریں، الف بے جیم دال زید بکر سب کام کریں، اس کے بعد جتنا کام کریں گے ان کی محنت کا نتیجہ یہ سارا چلا جائے گا ریاست کے بینک میں، اور ریاست اس کے بعد دولت کو لوگوں میں مساوی تقسیم کرے گی۔ اور عجیب نظریہ یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی عدالت کا خیال نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ 100 قسم کے اختلافات انسانوں کے اندر موجود ہیں، صلاحیتوں میں اختلاف ہے، علم میں اختلاف ہوتا ہے، تجربے کے اعتبار سے اختلاف ہے۔ گویا عادلانہ نظام نہیں اس کو کہا جا سکتا کہ جہاں انسانوں کی قربانی دے کر آپ معاشرے کو لے کر آگے چلنا چاہتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پہ دو تھیوریز موجود ہیں۔ صلوات ذرا اختلاف فرمائیے گا۔ جی انشاءاللہ بات پہنچ رہی نا آپ تک؟ ایک بار پھر صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو انسان بحیثیت انسان، یہ دو تھیوریز ہیں۔ دین کیا کہتا ہے؟ چونکہ فی الحال موضوع بحث یہ ہے کہ ہم دین کا نقطہ نظر جانیں۔
دین کیا کہتا ہے؟ فرد اہم ہے یا معاشرہ اہم ہے؟ حسن اتفاق سے دین دونوں کی اصالت کا قائل ہے۔ دین کہتا ہے فرد بھی اہم ہے اور معاشرہ بھی اہم ہے، لیکن اپنے اپنے دائرے میں دونوں ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ معاشروں کے حوالے سے قرآن کریم نے امت کا لفظ استعمال کیا ہے، اور قرآن کی نظر میں ہر امت، ہر معاشرہ، ہر سوسائٹی، ہر معاشرے کی، ہر امت کی ایک تقدیر ہے۔ ایک انسان کی اپنی تقدیر ہے، ایک جس معاشرے میں، سوسائٹی میں بحیثیت اجتماع رہتا ہے، اس سوسائٹی کا بھی ایک اعمال نامہ ہے، اس سوسائٹی کا بھی ایک شعور کی وحدت اور فکری وحدت پائی جاتی ہے۔ تدعی کل امت الی کتابہا، ہر امت کو، ہر قوم کو پکارا جائے گا، کس کے ساتھ؟ اس کو دعوت دی جائے گی، اس کا حشر نشر ہوگا، اس کا حساب ہوگا۔ ایک تو آپ کا انفرادی حساب کتاب ہے، ایک بحیثیت سوسائٹی انسانوں کا حساب کتاب ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہر امت کو ان کے اعمال نامے کے ساتھ ان کا حشر نشر ہوگا۔ گویا ہر امت میں ایک شعوری وحدت بھی موجود ہے، ایک اعمال کی وحدت بھی موجود ہے، ایک ایسا کلچر ہے جس میں سارے انسان، اس آبادی کے رہنے والے، اس سوسائٹی کے رہنے والے موجود ہیں۔ اور ایک اور جگہ پہ قرآن ارشاد فرماتا ہے زینا لکل امت، ہم نے ہر امت کے لیے عملہم، ان کے عمل کو انہی کے لیے مزین کر دیا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو قرآن بحیثیت امت بھی ایک تقدیر کا قائل ہے، اور بحیثیت فرد بھی انسانوں کی ایک تقدیر کا قائل ہے۔ میں سادہ طور پہ ایک اس کی مثال دے کے اپنی بات کو لے کے آگے بڑھوں گا۔ سادہ مثال، امت کا دائرے مختلف ہیں، چھوٹے گروہ سے لے کر ساری بنی نوع بشر تک اس دائرے کو آپ پھیلا سکتے ہیں امت کا۔ اگر امت کو آپ چھوٹے گروہ میں لینا چاہیں تو ایک تو ہر فرد کا کردار ہے، ایک افراد کا مجموعی کردار ہے۔ اور بہترین مثال میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، کربلا کے علاوہ مجھے کوئی اور نظر نہیں آتی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بہت ہی خوبصورت مثال، دو گروہ موجود تھے، ایک کیمپ کون سا تھا؟ سید الشہداء کا، ایک کیمپ تھا ادھر یزیدی کیمپ تھا۔ دونوں میں ہر کردار علیحدہ بھی تھا، اور سارے لوگوں کی ایک وحدت فکر بھی موجود تھی۔ اگر آپ اس کو ادھر دیکھنا چاہیں، سید الشہداء کے کیمپ میں بحیثیت انڈیویجول اگر دیکھنا چاہیں تو زہیر ابن قین کی مثال، حبیب ابن مظاہر کی مثال، اصحاب سید الشہداء کی مثال، حضرت عباس علیہ السلام کا سپریٹ ایک اپنا ایک رول، ایک شخصیت۔ اسی طرح تمام تر کردار اپنی اپنی جگہ پر ایک بہت ہی نمایاں کردار کے حامل ہیں، لیکن شب عاشور نظر آتا ہے کہ سب ایک ہی رنگ میں تھے، سب ایک ہی وحدت فکر میں تھے، سب کا عمل ایک تھا۔ اور وہ رنگ کون سا رنگ تھا؟ وہ رنگ حسین تھا، وہ رنگ قرآن تھا، وہ رنگ بنیادی طور پہ قرآن نے جس کو کہا ہے نا اللہ کا رنگ، اور اللہ کا رنگ تو سب سے خوبصورت رنگ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، امت شہداء کربلا بآواز بلند صلوات۔ ایک فکری، ایک شعوری وحدت ان سب کرداروں میں تھی، چاہے وہ کردار چھوٹا ہے، چاہے وہ کردار بڑا ہے، چاہے وہ کوئی خاتون ہے، چاہے وہ کوئی بچی ہے، چاہے کہ وہ نوجوان ہے، چاہے کہ وہ 60 سال کا بوڑھا ہے، تمام تر لوگوں کے اندر ایک ایسی عظیم وحدت موجود تھی کہ شب عاشور لگتا تھا کہ سب کا رنگ ایک ہے، سب کی سوچ ایک ہے، سب کا مزاج ایک ہے، اور سب بس ایک ہی مقصد کی طرف گامزن ہے، یہاں تک کہ
اب گفتگو سنیں شب عاشور کی، روز عاشور امام حسین علیہ السلام کے خطبوں کو اگر آپ جائزہ لیں، بیویوں کے آپس میں کلام کی کو اگر آپ دیکھیں تو سب میں بس 2 مثالیں دے کے آگے بڑھوں گا۔ ایک مثال حضرت قاسم ابن الحسن صلوات اللہ وسلم علیہ، بلکہ مجھے ایک اور بھی اضافہ کرنے دیں اس مثال کے اندر۔ حضرت علی اصغر علیہ السلام، حضرت قاسم اور حضرت علی اکبر۔ حضرت علی اصغر علیہ السلام کے بارے میں شیخ جعفر ششتری مرحوم نے لکھا ہے کہ 3 دن یہ نہیں کہ پانی نہیں تھا، 3 دن خوراک بھی نہیں تھی۔ اللہ اکبر، 3 دن خیام حسینی میں خوراک بھی نہیں تھی، لیکن جو کرم کے پاسبان ہوتے ہیں روٹی کا کبھی سوال نہیں کرتے۔ پانی کا سوال کیا، بہرحال اس کے پیچھے علماء نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں، لیکن میں ایک جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، اس 3 دن کی بھوک اور پیاس، تاریخ نے کسی مقاتل نے یہ نہیں لکھا کہ امام حسین کا یہ 6 ماہہ ان 3 دن میں اس کے گریے کی آواز کسی نے سنی۔ یہ روح قربان ہوں اس کی عظمت پر، اس قدر بلند کردار امام حسین کا یہ 6 ماہہ بالکل اس کے گریے کی آواز کسی نے نہیں سنی، حالانکہ بھوک بھی تھی اور پیاس بھی تھی۔ اتنی چھوٹی عمر اور اتنا بلند کردار، اور یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی اس بچے کے قریب آتا تھا تو بس آنکھیں کھول کے ایک دفعہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا تھا یہ بچہ۔ ایک طرف یہ کردار۔ آئیے آگے، امام حضرت قاسم علیہ السلام کا جملہ وہ معروف ہے کہ بیٹا قاسم کیف عندک الموت، موت تمہارے نزدیک کیا ہے؟ عرض کیا چچا احلی من الاصل، بقول مرحوم نکن صاحب رضوان اللہ تعالی علیہ کہ موت کا ذائقہ تاریخ بشریت میں کسی نے نہیں بتایا سوائے قاسم ابن الحسن کے، کہ فرمایا موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ یہ عام انسان نہیں کہہ سکتا، وہی کہہ سکتا ہے جو زمین پہ بیٹھ کے ملکوت کا مشاہدہ کرے، جو موت کی حقیقت کو اس عالم مادہ سے مابعد کا مشاہدہ کر رہا ہو، وہی موت کی حقیقت کو بیان کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت علی اکبر علیہ السلام کا وہ جملہ کہ بابا جان کیا پرواہ ہے، اگر ہم حق پر ہیں تو موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جاؤ۔ یا جناب غالباً زہیر ابن قین کا واقعہ، نہ بریر حمدانی غالباً، ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ شب عاشور جناب بریر کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، مسکرا رہے تھے۔ کہا بریر خیر تو ہے، رات دیکھو اور اپنی مسکراہٹ دیکھو۔ کیا وجہ ہے؟ رات قیامت کی ہے، معلوم ہے کہ یہ رات آخری ہے، معلوم ہے کہ کل تیروں تلواروں اور کل قربانی کا دن ہے، تو خیر تو ہے یہ مسکراہٹ۔ فرمایا کہ کوفہ والے جانتے ہیں کہ میں کبھی مسکرایا نہیں، میں زندگی میں کبھی اتنا خوش نہیں ہوا جتنا آج کی رات میں خوش ہوں، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے اور بہشت کے درمیان ایک ہی رات کا تو فاصلہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں جی، بسم اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، خوشنود امام زمانہ بلندتر صلوات۔ کس قدر وحدت فکر موجود ہے۔ اور ادھر یزیدی کیمپ کے اندر بھی یہی صورتحال تھی۔ عمر سعد، شمر، تمام تر افراد جتنے کے جتنے تھے بس ایک بات پہ متفق تھے کہ کل کو فرزند زہرا کو قتل کرنا ہے۔ سید الشہداء کے قتل پہ سارا کا سارا گروہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس اعتبار سے ایک دفعہ آپ کا اپنا پرسنل